الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں انسان جس کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے. ہر وہ سبب جس کو بنیاد بنا کر ایک انسان دوسرے سے محبت کرے، وہ تمام اسباب بدرجہ اتم اور کمال کے درجے میں اگر ایک دنیا میں کسی ذات میں موجود ہیں تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی سے اس کو محبت ہو. مسلمان کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہو. اس کے لیے جس طرح کی انسان کو بڑی سے بڑی یا چھوٹی سی چھوٹی قربانی دینی پڑے، مسلمان اس سے دریغ نہیں کرتا. چنانچہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی بہترین مثال اپنی زندگی میں اپنے عمل سے کر کے دکھائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے خاطر کتنی قربانی دی. اللہ کے نبی کی محبت میں ہر موقع پر اپنے آپ کو پیش کرنے میں کبھی دریغ نہیں کیا. کبھی موقع آیا اللہ کے نبی کی بات اور دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں قدم اٹھانے سے دیر نہیں کی. چنانچہ ایک موقع آیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لوگ سردار بیٹھے ہوئے تھے، مجمع بیٹھا ہوا تھا، دین کا پیغام اسلام کی بات ان میں کرنا شروع کی. بجائے اس کے کہ وہ لوگ اس کو قبول کرتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مارنا شروع کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادتی شروع کی. عقبہ بن ربیعہ جو ان میں موجود تھا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جوتے سے مارا. آپ کے چہرے مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا اور آپ کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک اور گال برابر ہو گئے. بعضی تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے سر مبارک پر کوئی انگلی لگاتا تو اس کی انگلی میں آپ کے بال مبارک بھی آ جایا کرتے تھے. اتنا آپ کو مار مار کے انہوں نے زخمی کر دیا تھا اور آپ بے ہوش ہو گئے. آپ بے ہوش ہو گئے. جب یہ لوگ آپ کو مار رہے تھے تو قبیلہ بنو تیم کا ایک نوجوان اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس شخص کو مار رہے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ تمہارا تجارتی قافلہ شام میں جو آتا اور جاتا ہے تو راستے میں یہ قبیلہ ہے، اس قبیلے کے درمیان سے تمہیں گزرنا پڑتا ہے. اگر اس قبیلے کا یہ نوجوان
مر گیا تو یہ قبیلہ کبھی بھی تمہیں گزرنے نہیں دے گا اور اپنے اس نوجوان کا بدلہ تم سے لے گا. تم کیا کر رہے؟ وہ ڈر گئے، انہیں دنیا کا نقصان نظر آنے لگا، وہ پیچھے ہٹ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے درد اور تکلیف میں تھے کہ بے ہوش ہو گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو دیکھا. آپ کو تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے لیے دودھ گرم کیا ہوا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا. آپ نے ہوش آتے ہی پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اس تکلیف کے بعد بھی جب ہوش آیا، سب سے پہلا مطالبہ اس بات کا وہ یہ تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کے نبی کی زیارت کرنی. یہ آپ کا سب سے پہلا مطالبہ تھا جس کا آپ نے اظہار کیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤ. آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا وہ پتہ نہیں کدھر ہیں اس وقت، آپ یہ دودھ پی لو، تھوڑا آرام آ جائے طبیعت کے اندر. والدہ نے اصرار کیا تو آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو نہیں دیکھوں گا کوئی دنیا کی چیز اپنی زبان پہ نہیں لگاؤں گا، کوئی چیز کھاؤں گا پیوں گا نہیں. اب آپ کی والدہ نے کہا اب ہم مسئلے کا حل کریں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جاؤ ام جمیل کو بلاؤ. ام جمیل بن خطاب یہ بڑی دانا اور سمجھدار خاتون تھی، تشریف لائیں. پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے. کہا کہاں ہیں؟ کہا زید بن ارقم کے گھر پر ہیں، دار ارقم میں ہیں، حضرت زید کے مکان میں. کہا مجھے لے جاؤ. چنانچہ جب رات تھوڑی ہو گئی اور اندھیرا ہو گیا، لوگ گھروں کو چلے گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں خواتین کے سہارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے. دروازے کو دستک ہوئی، اندر سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا ابو بکر آئے ہیں. اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لائے. فرمایا دروازہ کھول دو. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت دیکھی تو اللہ کے نبی کا دل بھر آیا. حضرت ابو بکر آپ سے لپٹ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت دیکھنے لگے. محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کو میری یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی اس کی وجہ سے غمگین ہو رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھا سارا دکھ، سارا درد اور ساری تکلیف میرے وجود سے ختم ہو گئی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. آپ سلامت ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ صحیح سالم ہیں؟ اللہ کا شکر. کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اس انداز سے محبت کا ثبوت دیا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی ایسے ہی ماحول بنا ہوا تھا، آپ کے گھر میں بھی ایسے ہی ماحول بنا ہوا تھا. چنانچہ جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کے لیے گئے، تو آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے اسے پکڑا اور کہا بتاؤ کہاں ہے تمہارے ابا؟ کہا وہ تو جہاں جانا تھا وہاں ہے. کہا کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں ہے. کہا بتاتی ہو صحیح سے کہ نہیں بتاتی؟ کیونکہ ابو جہل کو پتا تھا کہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہیں ابو بکر بھی ہیں، اس لیے پوچھتے ابو بکر کہاں ہیں. دشمنی تو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی تھی نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھی. نقصان تو ان کا اس وقت پہنچانے کا مقصود اور مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی کو کسی طریقے سے اللہ کے نبی تک پہنچ جائیں اور اللہ کے نبی کو نقصان پہنچائے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضرت اسماء کو اس نے مارا. حضرت اسماء گری اور گری تو سر زخمی ہوا. حضرت اسماء نے کہا تو مجھے قتل بھی کر دے گا نا پھر بھی نہیں بتاؤں گی کہ یہ لوگ کہاں ہیں، یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، پھر بھی نہیں بتاؤں. ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کے دل میں بھی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈالی ہوئی. آپ دیکھیے نا، انسان خود تو قربانی دے دیتا ہے، کتنی بڑی قربانی ہو، چھوٹی قربانی ہو، کسی نہ کسی درجے میں دے دیتا ہے، لیکن اولاد میں سے اولاد کی قربانی، پھر اولاد میں سے بیٹی کی قربانی،
یہ ہر انسان کے دل گردے کا کام نہیں، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کی مثال دنیا میں قائم کر کے دکھا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کتنی محبت تھی اللہ کے نبی سے، جو اللہ کے نبی نے کیا وہ میں نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی کی محبت کا کیا حال تھا، ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق میں مسلمان کہلانے والا تھا، وہ شخص اپنے آپ کو کسی معاملے میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر اپنا فیصلہ کروائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے جب قضیہ سنا، کیس سنا، اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ اس پورے معاملے کے اندر یہاں مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ شخص حقیقت میں منافق ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے اس یہودی پر۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت یہودی کے حق میں فیصلہ کیا جائے، وہ معاملہ ایسا تھا۔ تو اس منافق کے ذہن میں بات آئی کہ چلو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، ہم چلتے ہیں عمر بن خطاب کے پاس۔ اسے کہنے لگا چلو عمر بن خطاب کے پاس چل۔ اس نے کہا اللہ کے بندے کیا ہو گیا تمہیں؟ تو نے کہا پیغمبر کے پاس چلو، تمہارے پیغمبر کے پاس گیا، اس نے میری فیور میں میرے حق میں فیصلہ کیا، اب تو بولتے ہیں عمر کے پاس چلو۔ کہا نہیں، ہاں عمر کے پاس جانا پڑے گا، چلو عمر کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو دستک دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہا بھائی ہم دونوں کا ایک معاملہ ہوا ہے، اس قضیے کا فیصلہ کرانے آپ کے پاس آئے ہیں، تنازع ہو گیا ہمارے درمیان میں، اس تنازع کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا کیا تنازع ہے؟ تو اس بات کے دوران اس یہودی نے کہا سنو، یہ کیسا مسلمان ہے، ابھی ہم تمہارے پیغمبر کے پاس سے آ رہے ہیں، اس پیغمبر نے میری فیور میں فیصلہ کیا ہے، یہ پھر کہتا ہے چلو عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ عمر یہودیوں سے بہت زیادہ غصے میں ہیں، اندر حضرت عمر کے لیے یہودیوں کے بارے میں ایک دشمنی ہے، حضرت عمر میری فیور میں فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا صبر کرو بیٹو، میں ابھی آتا ہوں گھر کے اندر سے۔ آپ گھر کے اندر گئے، تلوار لے کر آئے، جب تلوار لے کر باہر آئے اور اس منافق کی گردن کو اڑا دیا، یہ یہودی کہنے لگا بھائی ہم تو آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے تھے، آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ قدم کیوں اٹھایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو مسلمان، جو انسان اس دنیا کے اندر زمین کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بغاوت کرے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ زمین کے اوپر رکھا جائے۔ اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب منافقین نے شور مچانا شروع کیا کہ عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کیا، ہم تو بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے عمر سے، عمر کو قتل کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ عمر نے اس طرح کیا، اب ہم عمر کا قتل کریں گے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کیا فیصلہ کریں؟ اللہ کے نبی سوچنے لگے، اب اللہ کے نبی سوچنے لگے کہ کیا فیصلہ کریں۔ اتنی دیر میں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مزید اللہ نے بڑھا دی اور اعلان کر دیا کہ جو مسلمان، جو انسان اللہ کے نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، منافق ہے وہ تو۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ غیر مسلم تھا، عمر نے ایک کافر کا خون بہایا ہے، لہذا اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس موقع پر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ایک اور موقع آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیگمات سے ناراض ہو گئے، تھوڑا علیحدہ ہو گئے، مسجد کے ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے قیام شروع کیا۔ ایک مہینہ اللہ کے نبی نے اپنی بیگمات سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کیونکہ آپ کی بیٹی وہ بھی اللہ کے نبی کی بیگم تھی،
اللہ کے نبی کی اہلیہ تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی سے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا میری بیٹی نے آپ کو تنگ کیا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیے، عمر کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، میری بیٹی کا رشتہ بعد میں ہے، پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کا رشتہ دوسرے درجے میں ہے، پہلے میرا اور آپ کا تعلق ہے، پہلے میری اور آپ کی نسبت ہے، پہلے میری اور آپ کی محبت ہے، بیٹی کی محبت بعد میں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کا مزاج بنا ہوا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی سے کیسی محبت تھی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعوت کو قبول کیا، چنانچہ جب دعوت کو قبول کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر سے یہ جس جگہ پر تھے وہاں سے عثمان غنی کے گھر تشریف لے جا رہے، عثمان غنی اللہ کے نبی کے قدم گن رہے، 1 2 3 4۔ پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو عثمان، یہ کیوں گن رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اتنی خوشی ہے دل کے اندر، اتنا دل مسرت میں ہے کہ آج کائنات کا عظیم ترین انسان میرے گھر میں مہمان بن رہا ہے، اس لیے ہم نے بھی نیت کی ہے آپ جتنے قدم چل کر ہمارے گھر تشریف لائیں گے ہم ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کریں گے، ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کریں گے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صحابہ احرام کی حالت میں ہیں، 1450 صحابہ ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاؤ مذاکرات کر کے آؤ۔ عثمان غنی جب وہاں پر پہنچے بڑے سخی تھے، مشرکین مکہ بھی آپ کی سخاوت سے فائدہ اٹھا چکے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، جب مکہ میں یہ حضرات رہا کرتے تھے، عثمان کی سخاوت وہاں پر بھی مشہور تھی، مشرکین جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی ان کی سخاوت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ بہرحال انہوں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو عثمان سے کہنے لگے عثمان چلو تم تو آگے ہو، تم عمرہ کر لو، طواف وغیرہ کر لو۔ جو صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے ان کے ذہن میں بات آئی عثمان کے تو مزے، عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہوگا، عبادت کر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان میرے بغیر طواف کر لے، عمرہ کر لے، ہو نہیں سکتا، عثمان میرے بغیر کرے، ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا عثمان، تم نے عمرہ طواف کیا؟ کہ یا رسول اللہ عمرہ ایک عبادت ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ عبادت بھی میں اپنے محبوب کے بغیر نہیں کروں، اللہ کے نبی کے بغیر میں عمرہ کر لوں، یہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا۔ مجھے انہوں نے کہا عثمان آپ کر لو عمرہ، آپ احرام اتار لو، احرام اتر جائے گا، طواف کر لو گے، عمرہ کر لو گے، لیکن میں نے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر طواف کرنا، عمرہ کرنا، اللہ کے نبی تو وہاں ہوں اور میں یہاں عمرہ کروں آرام سے، یہ میرے طبیعت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے بھی عمرہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا عثمان عمرہ کرے، میرے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ آپ وضو کر رہے تھے، وضو کے دوران مسکرائے، صحابہ نے کہا آپ کیوں مسکرا رہے؟ کہ اللہ کے نبی بھی اس مقام پر اس طرح اس جگہ وضو کے دوران جب پہنچے تو مسکرائے تھے، اس لیے میں بھی مسکرا۔ فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا مسجد کے دروازے پہ، کہا مجھے وضو کراؤ، وضو کرایا گیا۔ کہا یہ کون سی جگہ ہے وضو کرنے کی، یہ کیا انداز ہے وضو کرنے کا؟ آپ نے جواب دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسجد کے دروازے کے پاس وضو کیا تھا، اس لیے میں نے اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے نبی کی اطاعت میں اس طرح وضو کیا۔ مطلب فرمایا گوشت لاؤ، گوشت منگایا گیا، آپ نے اس میں سے ایک بوٹی کھائی، بوٹی کھانے کے بعد کلی کری اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے آ گئے۔ انہوں نے پوچھا صحابہ نے کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اپنے محبوب کو دیکھا، وہ گوشت کھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گوشت لایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے ایک بوٹی کھائی اور صرف کلی کری اور نماز کے لیے آ گئے، پورا وضو نہیں کیا، اس لیے میں نے بھی پورا وضو نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی کیسی محبت تھی، سبحان اللہ۔ ہجرت کا سفر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ کافی مشرکین مکہ کی امانت اللہ کے نبی کے پاس موجود تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کہ سارے مشرکین اس وقت مکان کے باہر تلواریں نکال کے کھڑے ہوئے ہیں، جو اس مکان سے نکلے گا اسے ہم قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی ایک ایک دی ہوئی امانت جو مشرکین کے پاس پہنچانی ہے میں اسے پہنچاؤں گا، اس کے بعد آؤں گا، اس سے پہلے نہیں آؤں گا۔
اللہ کے نبی کے حکم میں اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں محبت کی وجہ سے اس درجے تک چلے جانا کہ جان کی بھی پرواہ نہ کرے، جان کی بھی پرواہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آئے۔ جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں، تو صحابہ جو آپ کے وضو کا پانی گر رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی لعاب نکالتے ہیں تو صحابہ اسے لے لیتے ہیں اپنے ہتھیلی پہ اور اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا، میں تو قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں شاہ روم کے پاس بھی گیا ہوں، میں شاہ فارس کی طرف بھی گیا ہوں، اور میں نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کے محبت کرنے والے، ان کے غلام میں نے دیکھے ہیں، لیکن کوئی دنیا میں غلام کسی اپنے آقا کی اس طرح اطاعت کرتا ہو یا اس طرح اپنے آقا سے محبت کرتا ہو میں نے نہیں دیکھا، جس طرح اصحاب محمد کو محمد کے ساتھ میں نے محبت کرتے ہوئے اور اطاعت کرتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ بات کرتے ہیں سب غور سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، جب یہ ان کو دیکھتے ہیں تو کوئی ان کی نگاہیں نیچے ہو جاتی ہیں، جب یہ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتا، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ نگاہ جھکا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اصحاب محمد کی محمد سے محبت ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ اللہ اکبر۔ 40 کافروں نے آپ کو گھیر لیا اور نیزے نکال لیے، 40 نیزے آپ پر بیک وقت وار ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ کا جسم چند منٹوں کے بعد چھلنی ہو جائے گا۔ سوچ سکتے ہیں میرے عزیزو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس موقع پر کسی نے آپ سے پوچھا، اے خبیب ایک بات تو بتاؤ، اگر تمہیں یہاں سے ہٹایا جائے اور تمہاری جگہ محمد کو لٹکا دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا کیا خیال؟ انہوں نے کہا، غصے سے دیکھا حضرت خبیب نے، جیسے باز جھپٹا مارنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے دیکھتا ہے، اس طرح آپ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کیا بات کر رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جہاں موجود ہیں وہاں آپ کو کوئی کانٹا چبھے اور اس کے عوض مجھے نیچے اتارا جائے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے، چہ جائے کہ تم یہ بات کرتے ہو؟ کتنے گھٹیا انسان ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ اس موقع پر ابو سفیان نے کہا کہ واقعی حقیقت میں محمد کے اصحاب کو، ساتھیوں کو محمد سے جیسی محبت ہے دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ غزوہ احد کا موقع تھا، شیطان نے خبر اڑائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر پھیلی، مدینہ منورہ بھی چلی گئی۔ ام کلثوم انصاریہ ایک صحابیہ ہیں، وہ مدینہ منورہ سے گھبرا کر باہر نکل رہی ہیں، گھبراہٹ کے اندر، خوف میں، پریشانی میں کہ کیا ہوا اللہ کے نبی کا۔ چنانچہ ایک گروپ آ رہا تھا، ان سے پوچھا کہ یار بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بات بتائیں، تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں، میرے ساتھ لڑے تھے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خبر ہے؟ کہا وہ پتہ نہیں۔ پھر آگے بڑھی، ایک اور گروپ آ رہا تھا، اس سے پوچھا بھائی بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا ان کا تو حال پتہ نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ تمہارے شوہر وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر آگے بڑھی، ایک اور قافلہ آ رہا تھا، گروپ آ رہا تھا، ان سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ کہ یہ پتہ نہیں کس حال میں ہے، لیکن تمہارا بھائی جو جنگ میں شریک تھا وہ شہید ہو گیا۔ پھر آگے بڑھی اور کہا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اگلے گروپ سے جو ملاقات ہوئی اس سے سوال کیا، انہوں نے کہا یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ تمہارا بیٹا جو جنگ میں شریک تھا وہ شہید ہو گیا۔ 4 جنازے، 4 میتیں اٹھ رہی ہیں ایک گھر سے، اپنے گھر سے، لیکن آگے بڑھتی گئیں یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئی اور آپ کے دامن کو پکڑا اور کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ صحیح سالم ہیں تو ساری دنیا بھی مجھ سے چلی جائے، میری دنیا سلامت ہے، اور آپ کو کوئی تکلیف ہے تو پھر میری دنیا ساری برباد اور خراب ہے۔
آپ صحیح سالم ہیں، اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. اللہ کا شکر ہے. اتنی خوشی ہوئی ان کو اس بات کی، اللہ کے نبی کو زندہ دیکھ کر، اللہ کے نبی کو سلامت دیکھ کر، کہ شوہر، باپ، بھائی، بیٹا، جو ایک عورت کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے، وہ چلا گیا، ختم ہو گیا، اس پر کوئی افسوس نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا، میں نے دیکھا احد کے میدان کے بعد، جنگ احد کے بعد میں نے دیکھا عمر بن جموح کی اہلیہ کو اونٹنی لے کے جا رہی ہیں اور اس پر بڑا بوجھ لگا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے، اتنا سامان تم نے کیا لادا ہوا ہے؟ تو عمر بن جموح کی اہلیہ کہنے لگی، اس میں ایک طرف میرے شوہر عمر بن جموح کی لاش ہے اور دوسری طرف میرے بیٹے خلاد کی لاش ہے اور اس طرف میرے بھائی عبداللہ کی لاش ہے. گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو ان میتوں کو اٹھائے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو انہیں دفنائے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرے. عورتیں یہ کام کر رہی ہیں، مردوں نے تو دی قربانیاں، عورتوں نے بھی اللہ کے نبی سے محبت اور اللہ کے نبی کی دین سے محبت اور دین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی، اس انداز سے قربانیاں دی. اللہ اکبر. ایک صحابی تھے نا، ان کے 7 بچے تھے، 7 کے ساتھ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے. اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کو اپنے لیے قبول کیا، اپنے دین کے لیے قبول کیا، اپنے رستے میں قبول کیا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے ایسی محبت کی، صحابیات نے اللہ کے نبی سے ایسی محبت کی کہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جس قسم کی قربانی کا موقع آیا ان حضرات نے قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا صوبان کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے، سوکھ رہے ہیں، بیمار سے جیسا کوئی بیمار ہو اس کی طبیعت، اس کا جسم جیسا ہو جاتا ہے. فرمایا صوبان کیا بات ہے، بیمار ہو گئے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، بالکل صحیح ہوں. کہا یہ تمہاری کیفیت ایسی کیوں ہو گئی ہے، خاموش سے بھی ہو گئے ہو اور جسم بھی اتنا کمزور ہو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ چند دنوں سے بڑا پریشان ہوں، نہ کھانے میں مزہ ہے نہ پینے میں مزہ ہے. کہ کیا بات ہے؟ کہ ایک ٹینشن لگ گئی. کہ کیا ٹینشن؟ کہ دنیا میں جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی ٹینشن آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یا بیوی بچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جس حال میں بھی ہوتے ہیں، جب آپ کی یاد آتی ہے تو ہر چیز سے زیادہ اس موقع پر آپ کا دیدار ہماری طبیعت پہ غالب ہو جاتا ہے. ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں اور دل کو خوشی ہو جاتی ہے. کل قیامت کا میدان ہوگا، آپ بڑی انبیاء کی جنت میں ہوں گے، انبیاء والی جنت میں ہوں گے اور ہم نیچے چھوٹی جنت میں ہوں گے. ہمارا جی چاہے گا آپ سے ملاقات کرنے کا، کیسے آپ سے ملاقات ہوگی؟ آپ اوپر کی جنت میں، ہم نیچے ہوں گے. کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ جنت کی ساری نعمتیں تو پھیکی پھیکی لگیں گی، جنت کی نعمتوں میں مزہ نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف متوجہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی کوئی جواب نہیں دیا. ابھی یہ بات سنی تھی، اللہ کے نبی کیا جواب دیں؟ تھوڑی دیر میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ اسے اپنے نبی کے ساتھ کھڑا کر دے گا. کل قیامت میں اللہ اس کے لیے اپنے نبی سے ملاقات آسان کر دے گا. اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کرے گا، صدیقین کے ساتھ کرے گا، شہداء کے ساتھ کرے گا. اور یہ بہترین رفقاء ہیں. اسی محبت تھی اللہ کے نبی سے. صحابی فرماتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر ہمیں اپنی نمازوں پہ نہیں اعتماد کہ ہماری نمازیں ہماری مغفرت کا سامان بن بھی سکتی ہیں کہ نہیں، ہمارے روزے ہماری مغفرت کا سامان بن بھی سکتے ہیں کہ نہیں، ہمارے حج، ہماری عبادات، ہمارے صدقات ہماری مغفرت کا سامان بن بھی سکتے ہیں کہ نہیں. ہاں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تول کر
اگر جنت میں جانے کا موقع آئے گا تو اللہ کی قسم ہم ضرور جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ اپنے نبی سے محبت میں ہم سچے ہیں، اپنے نبی سے محبت میں ہم سچے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ جو نماز کا حکم آیا، اب نماز کے لیے کیسے لوگوں کو متوجہ کریں؟ اللہ کے نبی پریشان، صحابہ سے مشورہ کرنے لگے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی فکر میں سو گئے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے خواب میں آئے اور آپ کو آذان کی تربیت اور تعلیم دی گئی۔ آپ نے فرمایا تمہارا خواب سچا ہے، بلال کو سکھاؤ یہ کلمات اور آذان دے۔ حضرت بلال نے آذان دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی گھر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، گھر سے باہر نکلے، بیٹا آیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ نے جیسے ہی یہ بات سنی فوراً اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور دعا کرنے لگے، اللہم اعمنی حتی لا ارا شیئا بعدہ، اے اللہ تو مجھے اندھا کر دے اسی وقت، یہاں تک کہ کوئی چیز آج کے بعد میں نہ دیکھ سکوں، اس لیے کہ جو آنکھ جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، اس آنکھ سے کوئی اور چیز دیکھوں یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ یہ تو نے آنکھ دی تھی اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے، میری بینائی واپس لے لے۔ فعمی مکانہ، روایت کے اندر آتا ہے اسی وقت اللہ نے ان کی بینائی لے لی۔ اللہ کے نبی کو جو آنکھ دیکھا کرتی تھی اب دنیا کی چیزیں دیکھے، کسی اور کو دیکھے، یہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا۔ فوراً اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو مجھے اندھا کر اور میری بینائی کو لے لے تاکہ میں آج کے بعد کوئی چیز نہ دیکھوں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ مشرکین حملہ کرنے کے لیے کیسے مقابلہ کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، غزوہ احد والے دن اللہ کے نبی کے پہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، اس انداز سے کھڑے ہیں میرے عزیزو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پورا مشرکین کی طرف سے حملہ کرنے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنی پیٹھ کر دی اور اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوئے، جب تک ابو دجانہ کی جان میں جان ہے ایک تیر بھی کفار کا آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ 7 صحابہ اللہ کے نبی کا پہرا دے کر کھڑے ہوئے تھے، 7 کے ساتھ شہید ہو گئے، ابو دجانہ اکیلا 7 کا کام کر رہے تھے، ایک طرف جاتے دوسری طرف جاتے تیسری طرف جاتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے ان حضرات کے لیے دعا کی، اللہ ایسے میں اس سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارا جنت میں ساتھ رکھ دے، ہمارا جنت میں بھی پڑوس بنا دے، ہمیں جنت میں بھی تو ساتھ رکھ۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کے نبی سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسی محبت۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی، جب مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے انہیں کلمہ پڑھایا اور ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ان کی پیشانی کے بالوں کو پکڑا ہوا تھا اللہ کے نبی نے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، آگے کے بال لمبے ہو گئے تھے، صحابہ نے کہا آپ یہ بال کٹاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا نہیں ان بالوں کو میں نہیں کٹاؤں گا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان بالوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں، جو بال اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آئے ہوں اس جگہ میں اسرا لگا دوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، ان بالوں کو میں صاف کر دوں یہ میں نہیں کروں گا، یہ میں اپنے نبی کی محبت میں ان بالوں کو میں نے رکھا ہوا ہے، اپنے نبی کی محبت میں ان بالوں کو رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت قریب آیا، اہلیہ رو رہی ہیں، کہ کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگی، دنیا سے جا رہے ہیں تو بھی شوق میں، دنیا میں ہے تو بھی یہ جذبہ ہے کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کا کیا طریقہ ہوگا، موت آئے گی تو اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی نے دعوت کی، اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سالن میں سے کدو تلاش کر کر کے شوق سے کھا رہے ہیں، تو وہ دن تھا کہ جب میں نے دیکھا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مجھے سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہے وہ کدو ہے، اور میرا کوئی سالن بغیر کدو کے نہیں بنتا۔ حالانکہ انسان کی فطرت ہے کسی چیز کو پسند کرنا، کسی چیز کی طرف طبیعت کا زیادہ میلان کا ہونا۔ صحابہ نے اپنے طبیعت اور اپنے مزاج کو بھی ایسا بنایا تھا جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اللہ کے نبی قیام رکھے، مہمان تھے، کھانا لایا گیا، ابو ایوب واپسی آتا، ابو ایوب اس جگہ سے کھاتے جس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کھانا ویسے ہی واپس آ گیا، ابو ایوب نے کہا یا رسول اللہ کوئی کمی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔
کیوں کھانا آج آپ نے تناول نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس میں لہسن تھا، اور لہسن یہ زیادہ تھا، استعمال نہیں کرتے ہم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ابو ایوب نے، یا رسول اللہ کیا حرام ہے؟ کہ فرمایا حرام تو نہیں ہے، لیکن کچے لہسن کی وجہ سے، چونکہ ہماری فرشتوں سے اللہ کے نبی کی بات چیت ہوتی تھی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اور اللہ سے بھی بات چیت ہوتی رہتی تھی، تو کچے لہسن کے کھانے کی وجہ سے پھر اس کے بعد ان سے ملاقات کرنا یہ اللہ کے نبی کو محبوب نہیں تھا۔ وہ دن تھا کہ اس کے بعد سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد سے ابو ایوب کبھی کچا لہسن نہیں کھائے، اور فرماتے ہیں اس کے بعد سے کبھی میں نے کچا لہسن استعمال نہیں کیا۔ اب یہ تو فطری چیز ہے، طبعی چیز ہے، طبیعت پسند کرتی ہے، طبیعت نہیں پسند کرتی، لیکن صحابہ نے اپنا مزاج ایسا بنایا جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند، طبیعت ایسی بنائی۔ ام عمارہ عورت ذات ہے، اپنے دو بیٹے حبیب اور عبداللہ تیار کیا، دیکھو بیٹا کل جنگ کا موقع ہے، تم زندہ رہو اور اللہ کے نبی کو کچھ ہو جائے یہ ہمارے ایمان کے بربادی کی دلیل ہوگی، ترغیب دے رہی۔ دونوں کو لے کر جنگ کے میدان میں آ گئی، دونوں کو لے کر جنگ کے میدان میں آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے ہیں دونوں بچے، اتنی دیر میں آپ کے ایک بیٹے کو پیچھے سے کافر نے مارا، اور اس زور سے وار کیا کہ ان کا کندھا سینے تک کٹ گیا، لٹک گیا، بچہ گر گیا۔ اللہ کے نبی نے آواز دی ام عمارہ جاؤ اپنے بچے کو سنبھالو۔ ام عمارہ آئی اور فوراً اپنا دوپٹہ اتارا اور خون صاف کیا اور اس کو باندھا زخم کو، اور ہاتھ کا سہارا دیا کہ بیٹا کھڑے ہو جاؤ، زخم کی کیا حیثیت ہے، جب تک جان میں جان ہے اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ آپ بھی لڑنے لگ گئی، آپ بھی اللہ کے نبی کا دفاع کرنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابن قمیعہ جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا تھا اور اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پر خود کی 2 کڑیاں گھس گئی تھی، اس بدبخت نے ام عمارہ پر حملہ کیا۔ آپ کا بھی کندھا اسی طرح کٹا جس طرح بیٹے کا کندھا کٹا تھا، لیکن آپ نے بھی ہمت نہیں آ رہی، آپ پھر بھی لڑتی رہی۔ دوسرا بیٹا اس نے دیکھا ابن قمیعہ کو، اس نے مکمل زرہ پہنی ہوئی تھی، کوئی جسم کا حصہ خالی نہیں تھا کہ جہاں حملہ کر کے اسے زخمی کیا جا سکے، آنکھوں کے علاوہ۔ اس دوسرے بچے نے اس کی آنکھ پر حملہ کیا، وہ جانور سے گرا، وہ جیسے ہی اپنی سواری سے گرا، وہ جیسے ہی اپنی سواری سے گرا فوراً ہی اس پر حملہ کیا اور اسے وہیں پر قتل کر دیا۔ دوسرے سارے کافر ارد گرد کے مر گئے تھے، یہ اکیلا بچا ہوا ابن قمیعہ، اس کو اس طریقے سے انہوں نے مارا۔ اور جب اللہ کے نبی نے دیکھا ایک ماں اور ایک بیٹے کو اتنی بڑی قربانی دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اے اللہ انہیں میرا جنت میں بھی پڑوس عطا فرما، انہیں جنت میں بھی میرا پڑوس عطا فرما، انہیں جنت میں بھی میرا ساتھ عطا فرما۔ اور یہ ماں آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں آپ کے ساتھ رکھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا؟ آپ فرمائیں گے ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ فرمائیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی سے محبت کا اس طرح ثبوت دیا، عشق کا اس طرح ثبوت دیا۔ انس فرماتے ہیں نا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے نہریں بہتی ہیں، جیسے ندی نالے سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، اس طرح مدینہ منورہ کی گلیوں میں بہ رہا۔ حالانکہ ان کی طبیعت بن چکی تھی شراب پینے، ان کا مزاج اور ان کی عادت بن چکی، لیکن اللہ کے نبی سے محبت ایسی تھی کہ جو اللہ کا نبی کہے ہو نہیں سکتا کہ میں وہ نہ کروں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، ابو بکر کے بیٹے صاحبزادے، فرمانے لگے ابا جان غزوہ بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فرمانے لگے بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ محمد الرسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیری گردن کو میں اڑا دیتا۔ ایسی اللہ کے نبی سے محبت تھی میرے دوستو، یہی محبت تھی جو حضرت ابو بکر نے کی، اللہ نے صدیق بنا دیا، حضرت عمر نے کی اللہ نے فاروق بنا دیا، حضرت عثمان نے کی اللہ نے ذو النورین بنا دیا، حضرت علی نے کی اللہ نے باب العلم بنا دیا، حضرت سلمان نے کی اللہ نے اہل بیت بنا دیا، ابو ذر غفاری نے کی اللہ نے فقراء کا تاجدار بنا دیا، حضرت حمزہ نے کی اللہ نے سید الشہداء بنا دیا، ابو ہریرہ نے کی اللہ نے حافظ الحدیث بنا دیا،
حضرت ابن عباس نے کی تو اللہ نے مفسر قرآن بنا دیا، حضرت ابن عمر نے کی اللہ نے امام المحدثین بنا دیا، حضرت ابی بن کعب نے کی اللہ نے قاری قرآن بنا دیا، حضرت حنزلہ نے کی اللہ نے غسیل الملائکہ بنا دیا، حضرت معاویہ نے کی اللہ نے کاتب وحی بنا دیا، حضرت بلال نے کی اللہ نے مؤذن رسول بنا دیا، مؤذن رسول اللہ بنا دیا۔ میرے دوستو، ہم اللہ کے نبی سے سچی محبت کریں۔ اللہ کے نبی کے سے سچی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کے شروع کے 12 دنوں کے اندر تھوڑا سا ہم اظہار محبت کچھ تماشے کر کے ظاہر کر دیں، کچھ تماشے ظاہر کر کے اظہار محبت کر لیں۔ ربیع الاول اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری زندگی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو ہم عاشق رسول بنائیں، ہم اپنے آپ کو غلام رسول بنائیں گے۔ کہیں چلیں، کہیں جائیں، کہیں سے آئیں، کہیں سے گزریں تو ہماری چال چلن سے، ہماری شکل و صورت سے، ہماری لباس سے، ہمارے معاملات سے، ہماری وضاحت سے، ہمارے طرز گفتگو سے، ہمارے طرز اور ہمارے انداز سے پتہ چلے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا عاشق جا رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کے نبی کی سچی محبت ہے۔ ہاں میرے دوستو، میرے عزیزو، دین کے لیے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، اللہ کے نبی سے محبت کے خاطر صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، اللہ کے نبی نے کتنی قربانی دی، اللہ کے نبی نے کتنا اپنے آپ کو پیش کیا۔ عقبہ بن ابی معیط، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، اوجھڑی اللہ کے نبی کی گردن پہ اور اللہ کے نبی کے سر پہ لا کے رکھ دی اس نے۔ عتبہ اور عتیبہ، ابو لہب کے بیٹے، بھری مجلس کے اندر اللہ کے نبی کے گریبان کو پکڑ کے دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا، ہم نے تیری بیٹیوں کو، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے تیری بچیوں کو طلاق دی، اور اللہ کے نبی کے منہ پر تھوکتے ہیں۔ وہ چہرہ جس کی قسم اللہ کھاتا ہے قرآن میں، اس چہرے پر وہ تھوکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچے اور ہم اللہ کے نبی کی بات اور سنت کو صرف یہ کہہ کر سنت ہی تو ہے ذبح کر دیں۔ کتنے افسوس کی بات، ہمارا چہرہ اپنے نبی کے چہرے جیسا نہ ہو، ہمارا لباس اپنے نبی کے لباس جیسا نہ ہو، ہماری چال چلنا ہمارے نبی جیسی نہ ہو، ہمارے بچوں کی زبان پہ فلمی ڈائلاگ ہوں، ہماری زندگیوں میں ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں، معاملات میں بددیانتیاں ہوں، کاروبار میں لین دین میں سود ہو اور رشوت ہو، جھوٹ ہو، اور پھر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی بولیں، ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا غلام بھی بولیں اور اس گمان میں رہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کامیابی اتنی آسانی سے ملنی ہوتی نا، صحابہ اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے، صحابہ کے بچے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے، صحابہ کی عورتیں اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم نیت کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، آج کے بعد جو کچھ بھی ہو جائے میں کٹ سکتا ہوں، میرے نبی کی سنت ذبح نہیں ہو سکتی، میری اولاد ذبح ہو سکتی ہے پر میرے نبی کی سنت ذبح نہیں ہو سکتی۔ جتنی بڑی قربانی ہو دینی پڑے میں دے سکتا ہوں، لیکن اپنے نبی کی سنت کو قربان ہوتا ہوا اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر تو میرے عزیزوں، ہم سچے عاشق رسول ہیں، ورنہ ہم دھوکے میں ہیں۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا اور اپنے نبی کی سچی اور مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔